قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی فاطمۃ الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہا وقتلۃ ابیہا وبعلہا وبنیہا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامۃ ولو اتونی بذنوب اہل الارض، چار لوگ ایسے ہیں جن کی شفاعت روز قیامت میں کروں گا، اگرچہ وہ لوگ میرے پاس تمام اہل زمین کے گناہوں کو لے کر ہی کیوں نہ آئیں۔ سب سے پہلے معین لأہل بیتی، وہ جو میرے اہل بیت علیہ السلام کا مددگار تھا۔ دوسرا وہ جس نے ان کی درخواست کو پورا کیا جب انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، تیسرا وہ جس نے اپنے دل و زبان سے ان سے محبت کی۔ والدافع عنہم بیدہ، اور چوتھا وہ جس نے اپنے ہاتھ یعنی اپنے اعمال سے ان کی دفاع کی۔ معصبت الراس یعنی بستی سری رو که پر درده۔ اہل بیت علیہم السلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک جو مرکزی شخصیت ہیں وہ ذات گرامی شہزادی کونین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کی یہ سیریز ہماری طرف سے ایک ادنا سی کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے اہل بیت علیہ السلام کے حق کی دفاع کریں، تاکہ بیت تطہیر پر حملے کا وہ دردناک واقعہ اور اس سے جڑی حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومہ بیٹی پر کیے گئے مظالم دنیا کے سامنے آیا ہوں، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی انہی کی امت نے انہی کے خانوادے پر کیا کیا مظالم کے پہاڑ توڑے، تاکہ روز قیامت جب خداوند متعال اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں کہ شہزادی کونین پر ہوئے ظلم کے بارے میں تم نے دنیا کو بتایا یا نہیں،
تو ہمیں اس کا جواب دینے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اور بالخصوص جب فرزند زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو، تو ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہہ سکیں کہ مولا، آپ کی دادی کے حق کے دفاع میں ہم سے جو ہو سکا ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی۔ شاید اس بنا پر بعد ظہور جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے گئے تمام مظالم کا اور بالخصوص بیت تطہیر پر حملے کا انتقام لیں تو ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں، کیونکہ حقیقی منتقم گریہ زہرا سلام اللہ علیہا وہی ہیں جیسا کہ ان کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام انہی لکڑیوں سے ان لوگوں کو جلائیں گے جو ان لوگوں نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے گھر کو جلانے کے لیے جمع کی تھی، کیونکہ وہ لکڑیاں ہمارے پاس ہے، وہ لکڑیاں ہماری وراثت ہے۔ در زیر نور ما، یعنی بیت تطہیر پر حملے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی گئیں وہ آج بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہیں۔ نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ ان لکڑیوں کو دیکھتے ہوں گے۔ عجب نہیں کہ ان جلی ہوئی لکڑیوں میں انہیں کبھی بیت تطہیر کا وہ جلتا ہوا دروازہ نظر آتا ہو، تو کبھی حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت یاد آتی ہے، کبھی مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھ کر دربار میں لایا جانا انہیں تڑپاتا ہو، کیا کبھی اپنی دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دربار میں جا کر حاکموں کے سامنے اپنی ہی میراث یعنی فدق طلب کرنا اور ظالموں کا ان کی سند کو پارا پارا کرنا یاد آتا ہو؟ وہ سند کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگی ہوئی تھی۔ کبھی گریہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گونج ان کے کانوں میں سنائی دیتی ہو، یا کبھی علی علیہ السلام کا رات کی تاریکی میں شہزادی کونین کو دفن کرنا اور اپنی تنہائی کا اظہار کرنا یاد آتا ہو۔ اس فرزند کے دل کی کیفیت کا اندازہ کوئی کیسے لگائے جو تقریباً 1200 سال سے اپنے اجداد پر ڈھائے گئے مظالم کا انتقام لینے کے لیے تڑپ رہا، جسے انتظار ہے اپنے چند مددگاروں کا اور اذن پروردگار کا۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس سیریز میں جن اعتراضات کے جوابات دینے کی ہم نے کوشش کی، ہماری اس کوشش کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی وکالت میں شامل کریں، اور جو حضرات ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، پروردگار انہیں بھی اس ثواب میں شامل کرے۔ کیونکہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ہم صرف اہل بیت علیہ السلام کے حق کی دفاع ہی کر سکتے ہیں، لیکن گریہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حقیقی طور پر انتقام ہوگا صرف اور صرف ظہور کے بعد، کیونکہ یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد۔ دعا ظہور کی کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، کریں گے شکر کا سجدہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو باقی ہے عباس با وفا کا جہاد، بنے گا جنگ کا نقشہ تیرے ظہور کے بعد۔ دکان چل نہیں سکتی کسی بھی مفتی کی، چلے گا بس تیرا فتویٰ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں، خوشی منائیں گی زہرا تیرے ظہور کے بعد۔ لحد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدق، انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد۔ منافقین جو اپنوں کی بھیس میں ہیں ابھی، منافقین جو اپنوں کی بھیس میں ہیں ابھی، اٹھے گا ان سے بھی پردہ تیرے ظہور کے بعد۔ اور ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا،
دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرج۔ یہ ویڈیو تمام دا اسٹرانگ روپ گروپ کے لیے بنا رہے ہیں ہم۔ آپ لوگوں کی محنت اور نیت اللہ تعالیٰ اور معصومین علیہ السلام قبول کرے سب سے پہلے، اور فی الحال 16th ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں ہم ویو کرتے ہوئے ایز اے یوٹیوب ویور۔ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور 16th ویڈیو تک پہنچنے کے بعد تمام چیزوں کی کلیئرٹی اور نالج کے اندر جو اضافہ ہوا ہے ہمارے لیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مومن مومنات ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ ویڈیوز بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے علم میں کمی ہے، جن کو بہت سے کانسیپٹس اس ایج کے اندر بھی ہمارے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ جو بچوں نے ان کچھ ٹاپکس کے اوپر کلیئرٹی ڈالی ہے وہ کافی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نسل کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ دا اسٹرانگ گروپ ٹیم نے جتنے بھی پلیٹ فارمز یوز کیے ہیں میڈیا کے، ہر ذریعے سے نالج پہنچانے کے لیے تمام اہل شیعہ لوگوں کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، جہاں جہاں تک علم جا سکتا ہے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنے طرف سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو شیئر کریں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دو طریقے میں زیادہ مبتلا رہے، یا تو علم دیتے ہوئے یا علم لیتے ہوئے۔ یہ کانسیپٹ جو سیریز کا سٹارٹ ہوا ہے، جس کے اندر ہم نوٹس کر رہے ہیں غم زہرا سلام اللہ علیہ، گریہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دا اسٹرانگ روپ کی ٹیم کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ کے سب کے علم میں اضافہ ہو۔ تب تک کے لیے التماس دعا، اللہ حافظ۔ گریہ زہرا کے عنوان سے جو پروگرام ہوا ہے اور اس کے جو ایپیسوڈز تیار کیے گئے ہیں بہت اچھے ہیں اور کافی معلوماتی ہیں، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب تک جو چیزیں ہم بتانے میں ڈرتے تھے وہ تاریخ میں موجود ہیں اور انہیں بتانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔ جیسا کہ جوانوں کی کوشش ہے، جو کہ میں نے ویڈیو دیکھی گریہ زہرا کے عنوان سے، اور یہ بہت ہی قابل تشکر ہے کہ انہوں نے اتنا قدم اٹھایا ہے، اور منابع و احادیث کی وضاحت و اس میں تدبر و غور و فکر کرنا، یہ اگر ہمارے قوم کے جوان اس میں آگے آتے ہیں تو بہت اچھا قدم ہے۔ البتہ مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا یہی آج بھی شہزادی مظلومہ ہے، کل بھی مظلوم ان پر ہوا، گھر پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ آج دشمن یعنی 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کہ اہل بیت پر ظلم ہوا ہے۔ آج اس بات پر اس طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ گھر میں دروازہ نہیں تھا اور پھر جلایا کیا ہے، اور یہ خود حضرت فاطمہ زہرا کا جنت البقیع کا ویران رہنا آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی رسول کی بیٹی بنت رسول مظلومہ تھیں اور آج بھی مظلومہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ منتقم خون حسین اور جناب فاطمہ زہرا کے پر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سلام علیکم، میں انبر عابدی
اسٹرانگ روپ ٹیم کی اور اس چینل کی کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم کلام ہوں. دیکھیے، دفاع حق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور دفاع حق صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ فریضہ ہے جو تمام مومنین پر عائد ہے، اور اس چینل کے ذریعے ہمارے برادران اس فریضے کو بہترین انداز میں انجام دے رہے ہیں. وہ شکوک و شبہات کی جو اغیار کی جانب سے مومنین کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور مومنین تو دعاؤں سے نواز ہی رہے ہیں. بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کام اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ ان کے حق میں یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کو دعاؤں سے نواز رہے ہوں گے. میں ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بشر المکاری وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام اس وقت کھجوریں تناول فرما رہے تھے. میں نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، کہا کہ آؤ تم بھی کھجوریں کھاؤ. کہتا کہ نہیں مولا، میں کچھ ایسا دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جس کے بعد میں کھجوریں نہیں کھا سکتا. امام نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا مولا، ایک خاتون کو لوگ قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے اور اس کو مارتے ہوئے بڑی اذیت کے ساتھ لے کے جا رہے تھے، وہ فریاد کر رہی تھی. میں نے پوچھا وہاں لوگوں سے کہ اس کو کیوں قیدی بنایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خاتون گزر رہی تھی، اس کا پیر پھسلا اور اس کی زبان سے نکلا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ، خداوند عالم کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ. کہتے جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سنا فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور امام نے کہا اٹھو چلتے ہیں مسجد سہلا اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور یعنی اس واقعے سے ہم پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حق میں بولے گا اس کو اس کے زمانے کے امام کی دعائیں ملیں گی. بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ہماری خدمتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سامعین و ناظرین، میں اپنی ایک بات ذاتی طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نوجوانوں کو اور خاص طور سے ان نوجوانوں کو جن کی اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی قابل قدر ہیں، وہ اسے بحسن و خوبی نبھاتے ہوئے اچھی طرح انجام دیتے ہوئے جب وہ مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں اور مذہب کی بھی خدمت تن من دھن سے کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ ریٹائرمنٹ لائف تو اسی لیے ہوتی ہے کہ اب آدمی کچھ اور کام بھی کر لے، دنیا داری بہت ہو چکی، اب کچھ اور بھی ہو. لیکن وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کر چل وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں میں ایک گروہ اسٹرانگ روپ کی ٹیم پر یہ لوگ فضائل کے موقع پر فضائل نشر کرتے ہیں، جس کا ایک ثبوت ان کا منعقد کیا ہوا عالمی جشن غدیر تھا. وہ بڑے نامساعد حالات میں ہوا تھا، لیکن جس طرح اس پروگرام کی پذیرائی ہوئی، جتنے میسیجز اس سلسلے میں آئے، جتنا لوگوں نے پسند کیا، وہ قابل تعریف ہے. اور دوسری سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ اس میں کرائے کے ٹیکنیشینز نہیں تھے. یہ لوگ خود سب کچھ کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یا تو میں نے پہلے کبھی یہ قم کے طلباء میں دیکھا تھا، یا اب یہ اسٹرانگ روپ کی ٹیم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دنیا سے بھی واقف ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ دین سے بھی واقف ہے. ان کی پہلی کوشش تو وہ تھی جو بہت زیادہ سراہی گئی عالمی جشن کے نام پر. اب چونکہ فضائل کے بعد ایک حصہ نشر مصائب کا بھی ہوتا ہے، اس لیے ایام عزائے فاطمیہ میں انہوں نے جن ذاکرین کا انتخاب کیا، جن شعراء کا انتخاب کیا، اور جس طرح سے اس پروگرام کو دنیا کو دکھایا ہے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہے. اس سے
اچھی دین کی خدمت کی مثالیں بہت کم ملیں گی کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے فضائل محمد و آل محمد سے دنیا کو آشنا کروائیں، اور جس طرح ان کے یہ پرانے 2 سلسلے جو میں جانتا ہوں اور بھی انہوں نے کیا ہوگا، بہت کامیاب رہے، بہت کارآمد رہے، بہت پسند کیے گئے، اسی طرح یہ سلسلہ جو انہوں نے نیا شروع کیا ہے کہ جو ایک طرح سے دشمنان اہل بیت سے مناظرے کی طرح ہے، جس میں ان اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاص خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی اپنی کوشش ہے، یہ ان لوگوں کی کوشش ہے جنہوں نے مذہب کو اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں خداوند عالم سے دعا گو کہ وہ ان کے افکار کو راہ راست پر رکھے، ہمیشہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری دا اسٹرانگ روپ کی ٹیم نے جو دینی کام انجام دیا ہے یہ قابل ستائش ہے، اور جتنی بھی ان حضرات کی ستائش کی جائے، تعریف کی جائے، وہ کم ہے۔ بہت زبردست کام، اور خاص طور سے دفاع حق اہل بیت کے سلسلے میں جو ان حضرات نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ ایسے کام ہیں جن کی جزا اللہ کا رسول اور اہل بیت اطہار ہی عطا کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ ان حضرات نے بنائے، جن کی تعداد تقریباً 20 کے قریب ہے، جس میں کچھ خاص ٹاپکس، خاص موضوعات، یا یوں کہا جائے کہ کچھ اعتراضات جو اکثر مخالفین کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اور جو مخالفین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، مولا علی نے اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں فرمایا، یا پھر ایک اہم سوال ہے کہ کیا مولا علی قاتلان جناب زہرا سے راضی تھے، یا مولا علی کے ان حضرات سے اچھے تعلقات تھے۔ اس طرح کے تمام سوالات کے بڑے مدلل جوابات ان حضرات نے دیے ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ افراد جنہوں نے جوابات دیے ہیں یہ مدارس کے پروڈکٹ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے خود اسٹڈی کی ہے اور مطالعہ کیا ہے۔ خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص پیغام ان کلپس کے ذریعے سے یہ بھی دنیا تک جاتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان اس قسم کے جوابات دیتے ہیں تو پھر اگر ہمارے علماء جواب دیں گے تو ان جوابات کا معیار کیا ہوگا۔ تو دشمن بھی یہ سمجھ لے کہ دفاع حق اہل بیت کے لیے ہم اور ہمارے نوجوان یا ہماری قوم ہمیشہ سے تیار رہی ہے، اور آج بھی تیار ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ظہور حضرت قائم آل محمد تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط به علمک عجل لولیک الفاج۔ روزی تو خواهی آمد از غربت زمان